حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ بات کرتے کرتے اکثر اوقات کہا کرتے تھے کہ ہم سے اچھا دھوبی کا بیٹا ہے۔ ایک دن ان کے مریدین نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ یہ بات بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے انہیں ایک قصہ سنایا کہ ایک دھوبی تھا جو محل میں جاتا اور بادشاہ اور ملکہ کے کپڑے لے کر آتا۔ اس کام میں اس کی بیوی یعنی دھوبن بھی معاونت کیا کرتی تھی۔ ہوتا یہ کہ جو دھوبی تھا وہ محل میں جاتا اور جو دھوبن تھی وہ خواتین کے حصے میں یعنی کہ ملکہ کے پاس جاتی اور اس کے کپڑے اکٹھے کر کے لاتی۔ وقت گزرتا گیا، دھوبی کا بیٹا جوان ہو گیا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی اس کام میں معاونت کرنے لگا۔ اسی دوران جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی یعنی شہزادی بھی جوان ہو گئی۔ اب ہوتا یہ کہ بادشاہ اور ملکہ کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ شہزادی کے کپڑے بھی آیا کرتے۔ دھوبی کے بیٹے نے ایک دن دیکھا کہ شہزادی کے کپڑے تو نہایت ہی قیمتی اور خوشنما ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ ان کپڑوں کو دھویا اور تہہ کر کے واپس کر دیا۔ رفتہ رفتہ ان قیمتی لباس کو دیکھ کر جو دھوبی کا بیٹا تھا اس کو شہزادی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ اب ایسے ہوتا کہ جیسے ہی دھوبی کپڑے لے کر آتا وہ ان کپڑوں میں سے شہزادی کے کپڑے الگ کرتا، ان کو نہایت سلیقے کے ساتھ دھوتا اور نہایت ہی منفرد انداز میں تہہ کر کے واپس رکھ دیتا۔ یہ بات دھوبی نے بھی آبزرو کر لی، اس نے بھی مشاہدے میں لائی۔ جب اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے سارا ماجرا سنا دیا کہ اسے شہزادی کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ دھوبن نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا اپنے ساتھ ہمیں بھی مروائے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے ساتھ اس کو کام پہ رکھنا چھوڑ دیا۔ جو دھوبی کا بیٹا تھا اس کو یہ بات دل پہ اتنا لگی کہ وہ بیمار ہو گیا اور چند دنوں بعد چل بسا۔ اس کے بعد ایک دن دھوبن دوبارہ جب کپڑے لے کر عورتوں کے حصے میں گئی تو وہاں شہزادی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ اس پر دھوبن نے کہا کہ میں آپ کے کپڑے دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا اچھا اس سے پہلے کون دھوتا تھا؟ دھوبن نے کہا کہ اس سے پہلے بھی میں ہی دھویا کرتی تھی۔ شہزادی نے کہا کہ اچھا چلو مجھے ذرا کپڑے تہہ کر کے دکھاؤ۔ اب دھوبن کو اس طریقے سے کپڑے تہہ کرنے کے نہیں آتے تھے۔ اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ شہزادی نے جب اس سے ساری بات پوچھی تو اس نے سارا ماجرا سنا دیا اور بتایا کہ کس طرح اس کا بیٹا آپ کے عشق میں بنا دیکھے ہی انوالو ہو گیا تھا اور پھر اسی فراق میں وہ مر گیا۔ شہزادی نے جب یہ بات سنی تو وہ اٹھی وہاں سے اور آ کر دھوبی کے بیٹے کی قبر پر آئی۔ وہاں آ کر اس نے پھول رکھے اور جب تک شہزادی زندہ رہی وہ ہر سال آیا کرتی اور دھوبی کے بیٹے کی قبر پر پھول رکھ کے جایا کرتی۔ خواجہ نظام الدین کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا تو دھوبی کا بیٹا اس لیے ہے کہ جس طرح سے ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ صرف نماز جان چھڑانے کے لیے ادا کرتے ہیں، نہ رکوع کا خیال، نہ قیام کا خیال، نہ خشوع خضوع کا خیال، نہ جماعت کا خیال، نہ وقت کا خیال، اور نماز بھی اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ وہ بھی باقی کپڑوں کی طرح جب اللہ کے پاس جاتی ہے تو پتہ نہیں وہ قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں۔ لیکن جو نماز خشوع خضوع کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور وقت پر ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی الگ ہی پہچان ہے۔ یہی حال ہمارا باقی عبادات میں بھی ہے۔ جس طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس طرح سے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ نمازوں کو بڑھانے کی بجائے کم کر دیا جاتا ہے، وقت کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور روزے کی بات تو بالکل دیکھی ہی نہ جائے کہ اس روزے کے اندر صرف بھوک اور پیاس کو ہی سامنے رکھا جاتا ہے۔ باقی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا کہا ہے، حکم دیا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا جاتا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کریں، رو رو کر فریاد کریں اور اپنی عبادات کو اتنے سلیقے کے ساتھ سنوار کر تہہ کر کے اللہ کے پاس بھیجیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں منفرد اور الگ دکھائی دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔